السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو اکیلی، بھوکی اور خوف میں مبتلا تھی، مگر اللہ نے اسے صبر، ہمت اور دعا کی برکت سے کامیابی عطا کی۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم وہ خاص وظیفہ بتائیں گے جو زینب نے پڑھا اور جس سے اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا وظیفہ سنا ہے جو راتوں رات زندگی بدل سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس نے ایک عورت کی تقدیر بدل دی۔ زینب ایک ویران جنگل میں تنہا تھی۔ بھوک اور خوف نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ جسم کمزور ہو چکا تھا، ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہوئی۔ وہ مڑی تو 2 خونخوار آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ یہ ایک بھیڑیا تھا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور بھیڑیا وہیں رک گیا۔ کچھ دیر تک غراتا رہا، پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر بھوک اور کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔ رات ہوئی اور وہ اپنے چھوٹے سے جھونپڑے میں بیٹھ گئی۔ باہر درختوں کی سرسراہٹ تھی۔ اچانک اسے لگا کوئی جھونپڑے کے باہر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، پھر سرگوشی سنائی دی، "یہ جگہ تیرے لیے نہیں ہے، چلی جا یہاں سے۔" زینب کا بدن کانپ اٹھا، مگر اس نے فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا۔ اچانک سرگوشی بند ہو گئی اور دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زینب نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہ تھا، صرف درختوں کی ٹہنیاں لرز رہی تھیں۔ اگلے دن شدید بارش ہوئی۔ سردی نے زینب کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک بجلی چمکی اور سامنے والے درخت کے نیچے ایک کالا سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور وہ تیزی سے جھونپڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ زینب نے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کیا، مگر وہ سایہ اور قریب آ رہا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے سورہ فلق کی تلاوت شروع کی اور جیسے ہی آیت مکمل کی، سایہ چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ بارش تھم گئی اور ہر طرف سکون چھا گیا، مگر مسلسل بھوک، سردی اور خوف نے زینب کو بیمار کر دیا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ زینب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہ تھا۔ زمین پر ایک سیاہ چادر پڑی تھی۔ زینب نے چادر اٹھائی تو اندر سے ایک خون سے لت پت ہاتھ باہر نکلا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی، مگر وہ ہاتھ زمین میں دھنس کر غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر زینب نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل حاجت پڑھے۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، اس کے سر کا درد کم ہو گیا، بخار بھی اترنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ ہی اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ زینب کو کس وظیفے سے نجات ملی؟ یہی وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ایک رات تہجد کے وقت زینب رو رو کر دعا کرنے لگی، "یا اللہ، میرے حالات بدل دے، میں بہت تھک چکی ہوں۔" اسی رات خواب میں اسے ایک نورانی چہرہ نظر آیا جو کہہ رہا تھا، "313 بار یا واسع یا رزاق پڑھا کر اور صبر کر، مدد آئے گی۔" زینب نے صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ اس جنگل میں آیا۔ قافلے والوں کو زینب کی عبادت گزاری کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ وہ اسے ایک بستی میں لے گئے جہاں اسے اچھا گھر، کھانے پینے کا سامان اور عزت ملی۔ اب وہ نہ صرف خود خوشحال ہو گئی بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرنے لگی۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو زینب کی طرح یہ وظیفہ کریں۔ روزانہ 313 بار یا واسع یا رزاق پڑھیں۔ آیت الکرسی صبح شام لازمی پڑھیں، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ مشکل وقت میں 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ صدقہ دیں، چاہے تھوڑا سا کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ شکر ادا کریں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، دعا اور اللہ پر یقین سے ہر مشکل ختم ہو سکتی ہے۔ کیا آپ بھی ایسا کریں گے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔